عراق اور ایران کی جنگ ہوئی تھی 1980 میں، اور یہ آپ خود جا کے سرچ کریے گا کہ اس جنگ کے اندر ریولوشن نئی آئی ہوئی تھی ایران میں. اس جنگ کے اندر عراق کے خلاف ایران کی ملٹری آپریشنز کا سب سے بڑا سپلائر اور بیکر اسرائیل خود تھا. F4 فینٹم جیٹس سے جس کے کمپوننٹس اسرائیل نے ایران کو دیے. یہ ڈاکیومنٹڈ بات ہے، ثبوت آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز نے ایک کیس رپورٹ کیا 1981 میں. یہ انالیسز نہیں تھا، یہ ایک ریڈنگ نہیں تھی، ایک کیس رپورٹ کیا انہوں نے کہ جب اسرائیل نے ایران کی باقاعدہ ٹینز آف ملینز آف ڈالر جو ہیں وہ ایران کو دیے عراق کے خلاف لڑنے کے لیے. ہسٹوریکل فیکٹ. اسکیل کیا تھا؟ اسرائیل واز پرووائڈنگ انٹیلیجنس سپورٹ، weapons, ammunition, and Israel was amongst the biggest donor and supplier of weapon and armory to Iran. اس کے اگینسٹ ایران نے اسرائیل کو عراق کے نیوکلیئر پروگرام، اس عراق کے کوآرڈینیٹس دیے. ثبوت آپ کے سامنے چل رہا ہے، جس کی وجہ سے 1 سال بعد اسرائیل نے عراق کے نیوکلیئر پلانٹ کو ہٹ کر کے اوبلیٹریٹ کر کے ختم کر دیا. یہ باقاعدہ طور پہ امریکن پارلیمنٹ کے اندر یہ چیز ڈسکس ہوئی، اور یہ گلوبلی ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے کہ TOW مسلز اسرائیل نے ایران کو دیے امریکہ کے کہنے پہ ڈیورنگ دا وار. پہلے یہ چیز ہو چکی ہے. سو اب ایران کا اتنی کرٹیکل سچویشن میں جب نظر آ رہا ہے کہ ایک فورسز آف پیس ہیں، ایک فورسز آف کیوس ہے، ایک فورسز آف اسکلیشن ہے، ایک فورسز آف ٹی ایسکلیشن ہے. ایک وہ فورسز ہیں جو چاہتی ہیں امن آئے پوری دنیا کے اندر، یہ گلوبل وار نہ بنے. اس میں ایران کا بھی فائدہ ہے. جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ تو یہی ہے کہ ایران آلسو نیڈس پیس. سو اس سچویشن میں when we are about to reach a consensus، ایران کا سعودی عربیہ پہ اٹیک کرنا واضح کرتا ہے یہ بات کہ ایران اس وقت فورسز آف پیس کے ساتھ کھڑا ہے یا فورسز آف کیوس کے ساتھ کھڑا ہے. ایران جنگ کو پھیلانا چاہتا ہے یا جنگ کو روکنا چاہتا ہے. دس از سم تھنگ دیٹ دا ایرانین لیڈرشپ ہیز ٹو آنسر کہ وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. کیا وہ مسلم دنیا کے کنسنسس کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ ان اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کے ساتھ کھڑے ہیں جن کو ہیچ تل ابیب اور نیو یارک میں کیا گیا، واشنگٹن میں کیا گیا. سو ایران ہیز ٹو آنسر.